اللہ 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 اللہ۔ آپ کو معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے راستے سے گزر رہے تھے مدینہ پاک میں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا، ابو ہریرہ ایک درخت لگا رہے ہیں۔ بولو، حضرت ابو ہریرہ ایک درخت لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو ہمارے نبی نے پوچھا، ما بالک یا ابا ہریرہ، ہمارے نبی نے کہا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، یہ میرا گھر ہے اور گھر کے باہر میں کھجور کا درخت لگا رہا ہوں، یہ میرا گھر ہے اور گھر کے باہر، بولو، میں کھجور کا درخت لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اچھا درخت نہ بتاؤں، اس سے اچھا تمہیں درخت نہ بتاؤں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اس سے اچھا درخت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ چیز تمہیں بتاتا ہوں، اگر کرو گے دنیا کا درخت پھلے گا نہ پھلے گا، مگر اللہ جنت میں تمہارا درخت لگا دے گا۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ یعنی دنیا کا یہ درخت بڑھے گا نہ بڑھے گا، کھجور دے گا نہ دے گا، لیکن میں جو تسبیح بتاتا ہوں وہ تسبیح تم پڑھو گے، ہر تسبیح پر اللہ جنت کا ایک درخت لگائے گا۔ بولو، ہر تسبیح پر اللہ جنت کا ایک درخت لگائے۔ یہ تو ہمارے نبی نے کن کو کہا؟ حضرت ابو ہریرہ کو۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، بولو کہاں گئے؟ معراج پر، اور جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان پر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور بہت دیر تک ہمارے نبی اور حضرت ابراہیم اور ہمارے نبی 7ویں آسمان پر بات کر رہے۔ بات کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیارے نبی، آپ کی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ پہلی بات کیا بتائی؟ آپ کی امت کو میرا سلام۔ اور دوسری بات کیا بتائی معلوم؟ اے پیارے نبی، یہ جنت جو ہے نا، جنت، اس کی زمین بہت پیاری ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے۔ بولو، جنت کی زمین بہت پیاری ہے، بہت پیاری ہے، اور جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن میرے پیارے نبی، جنت میں درخت لگانا ہے۔ بولو، جنت میں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، میرے کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ امت کو سلام بھی پہنچانا ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جنت کی زمین بہت اچھی ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، مگر یہ درخت لگانا ہے تو ہم کیسے درخت لگائیں گے؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیارے نبی، بلکہ سارے نبیوں کے نبی، آپ زمین پر جاؤ گے، آپ تو معراج میں آئے ہو، آپ زمین پہ جاؤ گے، جا کر سب کو کہنا ایک تسبیح پڑھتے جائیں، ہر تسبیح پر اللہ کی قسم اللہ جنت کا درخت لگاتا رہے گا۔ یہ کنہوں نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کو فرمایا، جنت کی زمین بہت اچھی، جنت کا پانی بہت میٹھا، آپ کی امت کو میرا بہت بہت سلام، لیکن جنت میں درخت لگانا ہے، اور درخت لگانے کے لیے تسبیح پڑھنا پڑے گی۔ وہی بات ہمارے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا، ایک تسبیح پڑھنی ہوگی، اللہ جنت میں درخت لگائیں گے۔ چلو، کون سی تسبیح؟ آپ سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک جنت کا درخت تیار۔ بولو، ایک جنت کا درخت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ آپ کی امت کو کہنا یہ تسبیح پڑھے، جنت کا پانی بہت میٹھا، جنت کی زمین بہت اچھی، آپ کی امت کو سلام، مگر یہ تسبیح پڑھے، اللہ ایک ایک امتی کا درخت لگاتا جائے گا۔ تو میرے پیارو، یہی بات ہمارے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمائی، تو پورا مجمع پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس تسبیح پر اللہ جنت میں ایک درخت لگائے گا، ہمیں کتنی تسبیح پڑھنا چاہیے؟ ہمارے نبی نے فرمایا، جتنی طاقت ہو اتنی مرتبہ پڑھنا، تیری طاقت ختم ہو جائے گی، مگر اللہ درخت لگاتے لگاتے تھکنے والے
نہیں ہے۔ تو چلو پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بتاؤ یہ ہماری آواز آسمان پر جاتی ہوگی کہ نہیں جاتی ہوگی؟ ارے بولو نا، جاتی ہوگی کہ نہیں جاتی ہوگی؟ اور ہمارے نبی سچے، جنت کا درخت لگتا ہوگا کہ نہیں لگتا ہوگا؟ اب تک ہم نے 4 مرتبہ پڑھا، مطلب میرے اور آپ کے 4 درخت تو لگ گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ اتنا پیارا سودا کوئی نہیں کروائے گا میرے دوستوں کہ بیٹھے بیٹھے میں نے آپ کے جنت کے درخت لگوائے ہیں۔ جب آپ کے 4 لگے تو پڑھانے والے کے تو کتنے زیادہ لگے ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ نے یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور یہ خالی نہیں جائے گا۔ بولو یہ ذکر کرنا خالی نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک بات یاد آ گئی آپ کی برکت سے۔ ایک زمانے میں کوئی بہت امیر شہزادہ بہت بیمار ہو گیا، بے ہوش، بولو بیمار ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، بلکہ جتنے ڈاکٹر، جتنے اطباء، جتنے حکیم، سب نے کہا کہ یہ مرنے والا ہے۔ بولو یہ مرنے والا ہے، 2-4 گھنٹے باقی ہے، اس کے بعد میں اس کی روح نکل جائے گی۔ بڑے بڑے حکیم آئے، بڑے بڑے طبیب آئے، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، سب نے آ کر کہا کہ یہ شہزادہ ہے، بھلے کتنا بھی مالدار ہے، کتنا بھی امیر ہے، مگر 2-4 گھنٹے کا مہمان ہے۔ تو وہ جو شہزادے کے ابا تھے، شہزادے کے ابا یعنی بادشاہ، بولو شہزادے کے ابا کون؟ انہوں نے کہا کوئی مولانا کو بلاؤ، کوئی مولانا کو بلاؤ، کیونکہ میرا بیٹا جوان ہے، 22-25 سال کا میرا بیٹا ہے، اور 2-4 گھنٹے میں میرا بیٹا مر جائے گا، اور میرا بیٹا تو جوان ہے، ابھی تو اس نے جوانی میں قدم رکھا ہے، کوئی مولانا کو بلاؤ۔ اب جب مولانا کو بلائے، اب وہ مولانا کیا کریں گے؟ بھائی میرے جیسا مولانا ہوگا، وہ مولانا آئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے، بولو سورہ فاتحہ پڑھ کے، یہ میں کہتا ہوں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے۔ وہ مولانا آئے، کچھ پڑھتے جائے اور کر کے دم کرے، پھر کچھ پڑھے پھر دم کرے، کچھ پڑھے اور پھر دم کرے، کچھ قرآن پڑھے پھر دم۔ اتنے میں ایک شور آیا کہ اس وقت کے زمین کے سب سے بڑے ڈاکٹر، سب سے بڑے حکیم، سب سے بڑے طبیب، جن کا چارج بھی بہت اونچا ہے، وہ آ رہے ہیں۔ ان کا نام ہے ابو علی سینا۔ بولو کیا نام ہے؟ ابو علی سینا۔ یہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن جتنے علماء کرام ہیں نا ان کو معلوم ہے، کیونکہ یہ جو تھے نا بہت بڑے سائنسداں تھے، بہت بڑے طبیب تھے، بہت زیادہ ان کو حکیم کی معلومات تھی۔ تو وہ آ رہے تو پورے گاؤں میں شور ہو گیا، ابو علی سینا آ گئے، ابو علی سینا آ گئے، ابو علی سینا آ گئے۔ اب ابو علی سینا آ گئے، اب ظاہری بات ہے کوئی حکیم جب آئے گا تو سارا مجمع جمع ہو گیا۔ وہ حکیم صاحب آئے، وہ شہزادہ تو ایسا ہی بے ہوش پڑا تھا، انہوں نے اپنا ہاتھ لے کے اس کی نبض کو چیک کرنا شروع کیا۔ آپ بھی ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں گے، حکیم صاحب کے پاس گئے ہوں گے، تو وہ آپ کی ہاتھ کی نبض تو ابو علی سینا چیک کر رہے۔ بازو میں کون بیٹھے؟ وہ مولانا، وہ پڑھ پڑھ کے کیا کر رہے؟ دم کر رہے، وہ پھونک مار رہے، پڑھ کے پھونک مار رہے۔ تو ابو علی سینا کو غصہ آیا کہ میں اتنا بڑا حکیم، میں اتنا بڑا ڈاکٹر، میں اتنا بڑا طبیب، میں جو ہزاروں آپریشن کرنے والا، اور یہ مولانا بوڑھے میاں آئے پڑھ کے پھونک مار رہے، پڑھ کے پھونک مار رہے، پڑھ کے پھونک مار رہے۔ تو پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ابو علی سینا حکیم تھے، انہوں نے مولانا کو پوچھا او مولانا کیا کر رہے ہو؟ تو مولانا نے کہا کیا کروں گا، قرآن پڑھ کے دم کرتا ہوں، اللہ اللہ کر کے دم کرتا ہوں، قرآن پڑھ کے پھونک مارتا ہوں، اللہ اللہ کر کے پھونک مارتا۔ تو ابو علی سینا نے کہا میں نالج والا آدمی ہوں، ایجوکیشن والا آدمی ہوں، میں تعلیم والا آدمی ہوں، تم جو پھونک مارتے ہو نا ہوا میں اڑ جاتی ہے، تم جو پھونک مارتے ہو، ہاں اللہ کا نام لیتے ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے، مگر جو پھونک مارتے ہو نا، کیونکہ انسان جو بھی بولتا ہے بولو وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ بھائی میں بھی بول رہا ہوں، یہ میری آواز ہوا میں اڑ جاتی۔ تو کہا ایسا کر کے کیا فائدہ، اس سے اچھا وہ حکیم ابو علی سینا کہنے لگے میرے جیسا ڈاکٹری کرو، میرے جیسا سائنس پڑھو، میرے جیسا جغرافی پڑھو، میرے جیسا میتھمیٹکس پڑھو، میرے جیسا لاجک پڑھو، میرے جیسا بایولوجی پڑھو، اور کسی مریض کا صحیح علاج کرو۔ یہ کیا پڑھتے ہو اور پھونک مارتے ہو، پڑھتے ہو اور پھونک مارتے ہو، جو بھی آپ کرتے ہو یہ کہاں اڑ جاتا۔ وہ مولانا بہت ہوشیار تھے، بولو مولانا کچھ بولے نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حکیم صاحب کو کیا کہا، حکیم صاحب وہ ابو علی سینا تم تو کتے ہو، کتے۔ مولانا نے کیا کہا، تم تو، بتاؤ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اتنے بڑے حکیم
سارا مجمع جمع اور سارے مجمع کے بیچ میں ان کو کیا بولتے ہو تم تو کچھ ہو. لیکن حکیم ابو علی سینا نے اپنے اوپر پورا کنٹرول کیا. آنکھیں نکال کر دیکھا کہ یہ نالائق, آج تک کسی نے مجھے کتا نہیں کہا, یہ پڑھے لکھے آدمی کو کتا کہتا ہے. خیر حکیم ابو علی سینا اس وقت کچھ نہیں بولے اور وہ یوں کر کے وہ جو پیشنٹ ہے نا اس کی نبض کو دیکھتے رہے, سینے کو چیک کرتے رہے, اس کے پاؤں کو چیک کرتے رہے. تو تھوڑی دیر میں وہی مولانا کیا کہتے معلوم, تم تو گدھے ہو گدھے. کیا کہا, تم تو گدھے ہو گدھے. اب ابو علی سینا کو بہت غصہ آیا کہ 5 منٹ پہلے میرے کو کتا کہا اور 5 منٹ کے بعد میرے کو گدھا کہا. 5 منٹ پہلے میرے کو پورے مجمع کے بیچ میں کتا کہہ دیا اور 5 منٹ کے بعد میرے کو پورے مجمع کے بیچ میں گدھا کہہ دیا. ابو علی سینا کو اتنا غصہ آیا, لیکن ابو علی سینا نے اپنے اوپر کنٹرول کیا. مولانا بھی بیٹھے رہے. پھر مولانا کیا کہتے معلوم, او حکیم صاحب آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ کو غصہ آ رہا ہے. تو ظاہری بات ہے ابو علی سینا تو غصے میں تھے. کہہ دے کہ غصہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا, تم نے مجھے انسان کو کتا کہا, جب تم کسی کو بھی کتا کہو گے تو غصہ آئے گا, اور اس کے 5 منٹ کے بعد تم نے مجھے گدھا کہا تو مجھے غصہ آئے گا. بھائی کسی کو بھی غصہ آئے گا, تم بیٹھے بیٹھے میرے کو کتا بولو گے, گدھا بولو گے تو غصہ آئے گا. تو مولانا نے کیا کہا, اس میں غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے, جو بولے وہ تو ہوا میں اڑ گیا. تم کو میں نے کتا بولا, اڑ گیا ہوا میں. پھر 5 منٹ کے بعد میں نے تم کو گدھا بولا ہوا میں. تو ابو علی سینا نے کہا ہوا میں اڑ گیا, غصہ تو آیا. تو کہا کتا اور گدھا بولنے سے غصہ آ گیا تو اللہ اللہ بولنے سے کیا بیمار کو شفا نصیب نہیں ہوگی. ایک تم کو میں نے کتا کہا, اس کا اثر تمہاری طبیعت پر ہوا کہ تمہیں غصہ آیا. پھر میں نے گدھا کہا, تمہاری طبیعت پر اثر ہوا, تمہیں اور غصہ آیا. تو جب کتا اور گدھا بولنے سے طبیعت پر اثر ہوتا ہے تو کیا اللہ اللہ بولنے سے بیمار کو شفا نصیب نہیں ہوتی. بس وہ مولانا نے اتنا کہا کہ وہ شہزادہ کھڑا ہو گیا. بولو سبحان اللہ. ایک دم چست و چالاک اور چوبند ہو کے کھڑا ہو گیا. ابھی ابو علی سینا نے تو کوئی دوا بھی نہیں دی تھی, حکیم صاحب نے ابھی کوئی معجون بھی نہیں دیا تھا, حکیم صاحب نے ابھی تک کوئی کیپسول یا ٹیبلٹ بھی نہیں دی تھی, لیکن وہ مریض کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا, بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ لفظ اتنا پیارا ہے, دل سے نکلتا ہے تو سامنے والے کے دل کو اثر کر کے چھوڑ دیتا ہے. تو جب کتا اور گدھا بولنے سے طبیعت پر اثر ہوتا ہے تو کیا اللہ اللہ بولنے سے سامنے بیمار پر اثر نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو, ذکر کرنے والا زندہ ہوتا ہے. بولو ذکر کرنے والا, اور جو ذکر نہیں کرتا وہ, یہ میں نہیں کہتا, ہمارے نبی نے فرمایا حیٌ الذی یذکر اللہ ربہ, وہ زندہ ہے جو اللہ اللہ کرے گا. میت الذی لا یذکر ربہ, وہ مردہ ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اچھا بات آئی تو آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا, حضرت بایزید بسطامی. بھائی ہاں بولو یا نہ بولو, کیا نام, حضرت بایزید بسطامی. بہت بڑے حافظ کا ہو, قاری کا ہو, عالم کا ہو, مفتی کا ہو, محدث کا ہو, مجود کا ہو, مقرر کا ہو, بہت اللہ نے نوازا تھا حضرت بایزید بسطامی کو. اب کوئی جنگل کا رہنے والا, بھائی کوئی جنگل کا رہنے والا ایک دم دیہاتی, اس کو ایک تمنا پیدا ہوئی کہ چلو شہر میں جاؤں اور حضرت بایزید بسطامی سے ملاقات کرو. لوگوں نے اس کو کہا بھی کہ بہت دور جانا ہوگا, جنگل ہو, جنگل کا سفر کرنا ہوگا, پھر تم شہر میں پہنچو گے, پھر اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا, پھر وہ اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی سے تمہاری ملاقات ہوگی. مطلب ہے کہ بہت لمبا سفر ہے. وہ جنگل کے رہنے والے نے کہا کوئی بات نہیں, زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ جائے گا, 2 مہینہ جائے گا, لیکن میں ضرور جاؤں گا. اور اللہ کے ولی, بولو کون, حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے میں کیا کروں گا, ملاقات کروں گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے. وہ اپنے گھر سے ٹفن لے کر نکلے. اچھا وہ جنگل کے رہنے والے تھے, ان کو پرندوں کی زبان بھی آتی تھی. جو جنگل کے رہنے والے ہوتے ہیں نا, ان کو جانوروں کی زبان آتی, ان کو پرندوں کی زبان آتی تھی کہ پرندے آپس میں کیا باتیں کرتے. خیر وہ اپنا ٹفن لے کر چلے, راتوں کا سفر, دن کا سفر, راتوں کا سفر, دن کا سفر. ایک رات سوئے تھے, ایک درخت کے نیچے سوئے تھے. درخت پر 2 چڑیا, بولو درخت پر 2 چڑیا. ایک چڑیا دوسری چڑیا کو پوچھتی ہے, کیا پوچھتی ہے, یہ مسافر کہاں جا رہے, یہ مسافر کہاں جا رہے. تو دوسری چڑیا کہتی بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی کو ملنے جا رہے, بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی کو ملنے کے لیے جا رہے. تو پہلی والی چڑیا کہتی ہے ان کا تو ابھی انتقال ہو گیا.
ان کا تو ابھی انتقال. اچھا انہوں نے سنا اور سمجھ گئے میرا تو سفر بیکار ہے، کیونکہ میں جا رہا ہوں حضرت بایزید بستامی کو ملنے کے لیے، اور یہ دو چڑیا آپس میں بات کری کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو جن کا انتقال ہو گیا ان کو ملنے جانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بہت دیر تک سوچتے رہے. پھر خیال آیا کہ ارادے سے نکلا ہوں جاؤں گا، ارے وہ نہیں ملیں گے، ان کی قبر تو ملے گی. بھائی وہ نہیں ملیں گے، ان کو جہاں دفن کیا ہوگا قبر ملے گی، وہاں جا کے فاتحہ پڑھ لوں گا، وہاں جا کے سورہ احد، سورہ اخلاص پڑھ لوں گا، سورہ فلق پڑھ لوں گا، سورہ ناس پڑھ لوں گا، سورہ فاتحہ پڑھ لوں گا اور کچھ دعا مانگ لوں گا. چلو وہ زندہ نہ ملے تو نہ ملے، ان کی قبر پر جاؤں گا. لیکن جب وہ اس علاقے میں پہنچے، اپوائنٹمنٹ مل گیا، حضرت بایزید بستامی تو زندہ تھے. ارے بولو حضرت بایزید بستامی. سوچنے لگے وہ چڑیا نے تو ایسا ہی بیوقوف بنایا، وہ پہلی چڑیا دوسری چڑیا کو بول رہی، دوسری چڑیا پہلی چڑیا کو بول رہی، اور وہ دونوں پرندوں نے جھوٹ بولا کہ بایزید بستامی کا انتقال ہو گیا تو زندہ ہے. چلو وہ ملے، جو ہدیہ دینا تھا وہ ہدیہ دیا، جو باتیں کرنی تھی وہ باتیں کی، جو نصیحت لینا تھا وہ نصیحتیں لی، جو بھی ایک عالم سے کرنا چاہیے سب کچھ انہوں نے کیا. جب جانے لگے تو کہنے لگے بایزید بستامی سے ایک بات کہوں آپ کو. کہا کیا؟ کہا میں آ رہا تھا، آدھے راستے سے واپس ہو رہا تھا، کیونکہ ایک چڑیا نے دوسری چڑیا کو کہا کہ آپ کا انتقال ہو گیا. بولو آپ کا انتقال ہو گیا. اور میں تو واپس جانے والا تھا، وہ تو معلوم نہیں دل میں ایسا خیال آیا کہ چلو آپ زندہ نہیں ملیں گے تو کم سے کم آپ کی قبر تو ملے گی، آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھوں گا. تو بایزید بستامی نے کہا وہ چڑیا نے سچ کہا. بولو وہ چڑیا نے سچ کہا. بولو ساتھ میں بولو وہ پرندے نے. تو کہا کیسے سچ کہا؟ انہوں نے تو کہا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا میں نہیں ہو، آپ تو میرے سامنے ہو. میں نے آپ کو ہدیہ دیا، آپ نے قبول کیا، آپ نے تقریر کی میں نے سنا، آپ نے وظیفے بتائے میں نے سنا، آپ کے ساتھ میں نے کھانا کھایا، آپ کے ساتھ میں پانی پیا، آپ تو زندہ ہے. اور وہ پرندہ تو کہتا تھا، وہ چڑیا کہتی تھی کہ آپ مر گئے. کہا کب کہا تھا اس نے؟ تو انہوں نے ٹائم بتایا. کہا کون سے دن کہا تھا؟ تو انہوں نے دن بتایا. کہا وہ چڑیا نے صحیح کہا، کیونکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے اس دن اس گھڑی میں اللہ کی یاد سے رک گیا تھا. اتنی گھڑی، اتنا وقت میں نے اللہ اللہ، میرا دل غافل ہو گیا تھا، ورنہ میرا دل ہمیشہ اندر دھڑکن کرتا رہتا ہے اللہ 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 اللہ. میں کسی سے بات کروں، میں کھانا کھاؤں، میں پانی پیوں، میرا دل اندر سے دھڑکتا رہتا ہے اللہ اللہ. لیکن جو گھڑی تم کہہ رہے ہو نا، مجھے برابر یاد ہے کہ وہ گھڑی اور وہ دن میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا اور میں ذکر نہیں کر رہا تھا. اور میرے نبی نے فرمایا وہ مردہ ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے. تو میرے پیاروں، یہ تو بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کی باتیں ہیں، تو ہم بھی ہمارے دل کو تھوڑا دھڑکائے. اور کیا ہونا چاہیے ہماری زبان پر؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا. ہماری زبان پر کس کا نام ہونا چاہیے؟ اللہ. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے یاد ہے برابر صورت میں کہاں کہا تھا وہ نہیں معلوم، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا میرے پیاروں، اللہ کا ذکر اللہ کو بہت پسند ہے. بولو اللہ کا ذکر اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے اللہ نے نمازوں کا ٹائم رکھا. بولو نمازوں کا ٹائم رکھا. اگر ابھی کوئی بولے کہ میرے کو کل کی فجر پڑھنا ہے، پڑھ سکتا؟ نہیں بولو پڑھ سکتا؟ نہیں. اللہ نے نمازوں کو ٹائم میں رکھا. فجر کو فجر کے وقت میں، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کو مغرب کے وقت میں، عشاء کو عشاء کے وقت میں، وتر کو وتر کے وقت میں. اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے 5 نمازیں رکھی ہے، لیکن 5 نمازوں کا ٹائم بتا دیا. ٹائم پر نماز ہوگی، بغیر ٹائم کے نماز ادا نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا وقت بتایا. فجر کا کیا وقت ہوگا، ظہر کا کیا وقت ہوگا، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت، وتر کا وقت، تہجد کا وقت. تو نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ وقت میں، مطلب لیمیٹڈ. بولو لیمیٹڈ. فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. اسی طریقے سے میرے پیاروں زکوٰۃ پہ آ جاؤ. اللہ نے اس کی لمٹ بتائی ہے. بھائی زکوٰۃ روزانہ دینا ہے. ارے بولو نا زکوٰۃ روزانہ دینا ہے. کیا روزانہ کوئی آپ سے زکوٰۃ مانگے گا؟ نہیں. مالدار ہوگا، صاحب نصاب ہوگا، سال میں 1 مرتبہ.
بولو سال میں حدیث پاک کے الفاظ حولان ہول. حولان ہول کا مطلب ہوتا ہے سال گزرے گا تو زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی اور اللہ کا قانون آئے گا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مالداروں سے مال لیا جائے گا, غریبوں کو مال پہنچایا جائے گا, لیکن وہ مالدار سے کب لیا جائے گا؟ صاحب نصاب ہوگا. اور سال میں کتنی مرتبہ؟ ایک لمٹ ہے اس کی, لمٹ سال میں. اچھا روزے پر آ جاؤ, روزے کی بھی لمٹ ہے کہ نہیں؟ ابھی اگر کوئی بولے کل میں رمضان کا روزہ رکھوں گا, فرض روزہ رکھوں گا, ارے میرے پیارو رمضان آنے تک کتنے بھی روزے رکھو ایک بھی فرض نہیں ادا ہوگا. بولو ایک بھی فرض ادا نہیں ہوگا. اللہ نے لمٹ بنائی ہے, سال میں ایک مہینہ آئے گا, کون سا؟ رمضان, اسی میں روزہ رکھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اللہ فرماتے ایاما معدودات, 29 دن یا 30 دن سال میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آئے گا, اس میں روزہ. معلوم ہے نماز لیمیٹڈ, زکوٰۃ لیمیٹڈ, روزہ لیمیٹڈ, حج لیمیٹڈ. بھائی کسی نے ایک مرتبہ حج کر لیا, کیا کہیں گے؟ حج فرض ادا ہوا, پھر دوسرے سال حج کو چلا, کیا ہوگا؟ فرض حج. ارے بولو فرض حج, کیا کہیں گے اس کو؟ نفل, کیونکہ جو لمٹ تھی وہ ختم ہو گئی. اللہ نے ہر انسان کے اوپر زندگی میں حج کتنی مرتبہ فرض کیا؟ ایک مرتبہ. مالدار ہوگا, زاد و راحلہ کا انتظام ہوگا, ٹکٹ ویزا کا انتظام ہوگا, وہاں کے رہنے کا انتظام ہوگا, وہاں کے کھانے پینے کا انتظام ہوگا. اللہ نے لمٹ بتائی, الحج, بولو الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نماز کو میں نے لیمیٹڈ بنایا, زکوٰۃ کو لیمٹ میں رکھا, روزے کو لیمٹ میں رکھا, حج کو لیمٹ میں رکھا, لیکن اللہ کا ذکر کرنا, جنت میں درخت لگانا, اس کی کوئی لمٹ؟ کوئی لمٹ؟ ہاں. نماز میں کتنی شرطیں, وضو ہوگا تو نماز ہوگی, وضو نہیں تو, اور ذکر کے لیے وضو. ارے بولو ذکر کے لیے وضو. ایک عورت جو ناپاکی کی حالت میں ہے وہ بھی کہہ رہی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کہتے درخت لگاؤ, فرشتے کہتے ہوں گے یہ عورت تو اپنے حیض میں ہے, یہ تو اپنے نفاس میں ہے, یہ تو اپنے ناپاکی کے عالم میں. اللہ کہیں گے ناپاکی کے عالم میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے, ناپاکی کے عالم میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے, مگر میرا ذکر تو پاک اور ناپاک دونوں کرتے رہیں گے. بولو سبحان اللہ. اور کتنا ذکر کرنے کا, اس کی لمٹ کیا ہے؟ ارے بولو نا لمٹ کیا ہے؟ اللہ کو پوچھا گیا کہ ذکر کی لمٹ کیا ہے. اللہ نے 22ویں پارے میں رکوع نمبر 2, بولو 22ویں پارے میں رکوع نمبر 2, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والا مرد, ایمان والی عورت میرا نام لیتے جانا. اللہ ہم کتنا ذکر کرے؟ اللہ نے کہا بہت ذکر کرنا, تو ذکر کرتے کرتے تھکے گا, میں جنت کے درخت لگاتے لگاتے نہ تھکوں گا. صبح ہو تو اللہ کا نام, شام ہو تو. ذکر کرنے کے لیے ہم کو کرنا کیا ہے؟ وضو کرنا ہے, کونے میں بیٹھنا ہے, خلوت میں جانا ہے, جلوت میں جانا ہے, مسجد میں جانا ہے, عبادت گاہ میں جانا ہے. اللہ نے فرمایا میرا بندہ کہیں چلتے چلتے بھی مجھے پکارے گا, میں سن لوں گا. بولو سبحان اللہ. کہا کھڑے کھڑے مجھے یاد کر لے, بیٹھے بیٹھے یاد کر لے, ارے بستر پر لیٹے لیٹے یاد کر لے. آپ کو معلوم ہوگا آپ اگر بستر پر لیٹے ہو, بولو آپ بستر پر لیٹے ہو اور اچانک آپ کے کمرے میں آپ کے ابا آ گئے,
भाई आपके कमरे में कौन आ गए? अचानक यूं दरवाजा खिटखिटा, ठक ठक ठक, और यूं दरवाजा खोल, अब्बा आ गए। आप लेटे रहोगे? नहीं बोलो ना, आप लेटे रहोगे? आप क्या करोगे? आप बैठ जाओगे, अब्बा 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 आप अचानक मेरे कमरे में आ गए। या अचानक आपकी अम्मी हाँ लकड़ी का सहारा लेके आपके कमरे में आ जावे, अम्मी क्या हुआ? या चलो अब्बा अम्मा को सोचो कोई बड़ा आदमी सूरत का, कोई बड़ा मौलाना आपके घर पर आ गया, आप लेटे रहोगे? अरे बोलो ना, लेटे रहो। और अगर लेटे रहेंगे तो मौलाना कहेगा कितना गुस्ताख आदमी है, मैं इसके घर पर आया, खड़ा भी नहीं होता, लेकिन वो अल्लाह कितना प्यारा है, मुझे पुकारेगा खड़े खड़े तो भी जन्नत में दरख्त लगाऊंगा, बैठे बैठे तो भी जन्नत में दरख्त लगाऊंगा। अल्लाह कहते मेरा बंदा थक गया, लेटे लेटे कह दे तो भी जन्नत में दरख्त लगाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? ला आयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी पुकारता जाएगा, खड़े खड़े अल्लाह अल्लाह कर ले, बैठे बैठे अल्लाह अल्लाह कर ले, लेटे लेटे अल्लाह अल्लाह कर ले, तो अल्लाह अल्लाह करता जाएगा। बोलो तू अल्लाह अल्लाह करता जाएगा, मैं जन्नत में तेरे नाम का दरख्त लगाता जाऊंगा, इतने दरख्त लगाऊंगा, एक वक्त आएगा कह दूंगा मेरा बंदा आजा, बगैर हिसाब व किताब के मैंने जन्नत का फैसला कर दिया। कुरान करीम में 22वें पारे में अल्लाह फरमाते जितने मर्द मेरा जिक्र करते हैं, और फिर अल्लाह ताला, हालांकि अल्लाह मर्दों का जिक्र करेंगे उसी में औरतों का जिक्र भी आ गया, लेकिन यहाँ अल्लाह ने दोनों को अलग किया। ए मर्द हजरात जिक्र करने वाले, ए औरतें और ख़वातीन जिक्र करने वाले, समझ लेना तुम जिक्र करते रहोगे, मैं मगफिरत के परवाने देता चला जाऊंगा। अल्लाह ने 22वें पारे में फरमाया वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरा व अजरन अज़ीमा। अल्लाह फरमाते मर्दों को अलग बयान करूंगा, ए मर्द हजरात जिक्र करने वाले, ए औरतें खवातीन जिक्र करने वालियां, तुम दोनों के लिए मैंने मगफिरत का सामान तैयार करके रखा। इसलिए जिक्र करते करते जन्नत के दरख्त लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, इसलिए लगाओ कि कयामत के मैदान में अल्लाह का जिक्र करने वाला आ जा, कोई हिसाब किताब नहीं, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता कर दिया। तो चलो आज ये पहला सबक हम लेकर चलेंगे, कौन कौन जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और एक जिक्र मैंने आपको बताया जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे नबी को दुनिया में नहीं कहा, कौन से आसमान पर कहा? 7वें आसमान पर फरमाया। तो चलो एक मरतबा सब लोग जिक्र कर ले, अल्लाह 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 ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही, दाएं बाएं आवाज नहीं आ रही, जरा बुलंद आवाज से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वही जिक्र करे, जन्नत में दरख्त लगाएंगे, साथ में बोले सुबहान अल्लाह, बोलो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। और अगर साथ में पढ़े तो सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हम सबको जिक्र करने वाला बनाए। माँ बहनें भी बैठी होगी ना। इससे पहले कि मैं दूसरी बात करूं, मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने मुरीदों के साथ, अपने साथियों के साथ एक बात बहुत करता हूँ,
شاید ہو سکتا ہے میرے سامنے والے کو پسند بھی نہ آتا ہو. کچھ لوگوں نے عمل کیا، کچھ لوگوں نے عمل نہیں کیا. میں کہتا ہوں کچھ کرو نہ کرو، ایک ارادہ کرو کہ اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. کون کون ارادہ؟ اسکول نہیں چھڑانے کا، اسکول نہیں. آپ کا بچہ پہلی بھی پڑھے گا، سیکنڈ بھی پڑھے گا، تھرڈ بھی پڑھے گا، فورتھ بھی پڑھے گا، ففتھ بھی پڑھے گا، 6th 7th 8th 9th SSC میں بھی جائے گا. لیکن میرے پیارو، آج ٹیکنالوجی کا میدان اور ایجوکیشن کا میدان اتنا عام ہو گیا. پہلے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ جو مدرسے میں جائے گا بولو وہ اسکول میں نہیں جائے گا، جو اسکول میں جائے گا وہ مدرسے میں نہیں جائے گا. میں خود انگلش اسکول میں پڑھتا تھا اور بمبئی کی بہت بڑی اسکول میں پڑھتا تھا، سینٹ لارنس ہائی اسکول میں پڑھتا تھا. اور وہ پڑھنا اتنا عجیب و غریب تھا کہ ہم گھر میں باقاعدہ انگریزی میں باتیں کرتے تھے. حالانکہ میں 5ویں درجے میں تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے، اللہ میرے مرحوم ابا کی کروٹ مغفرت فرمائے، جب میرے ابا کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے میرے بچے کو حافظ بنانا ہے تو پہلا مشورہ یہ دیا گیا کہ اسکول سے علیحدہ کر دو. چنانچہ ہم کو اسکول سے علیحدہ کیا گیا اور اس کے بعد میں پھر مدرسے میں رکھا گیا. لیکن میرے دوستو، آج تجربہ بتاتا ہے، آج کا یہ نیا ماحول بتاتا ہے، آپ کا بیٹا SSC بھی پاس کرے گا، آپ کا بیٹا ڈاکٹر بھی بنے گا، لائر بھی بنے گا، انجینئر بھی بنے گا، آرکیٹیکٹ بھی بنے گا، کانٹریکٹر بھی بنے گا. اور میرے دوستو، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، بڑا ڈاکٹر ہے. مگر جب سینہ کھول کر دیکھو تو اللہ نے اس میں قرآن کی دولت بھی عطا کیا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو نہیں، میری ماں بہنوں کو سینہ کسنا پڑے گا. آپ کو معلوم ہے، ابھی میں نے اللہ کے ولی کا نام لیا، بایزید بستامی. آپ اگر ان کے حالات دیکھو گے نا، حافظ، بولو کون؟ حافظ، قاری، عالم، مفسر، مقرر، مجود، مرتل، مجدد. معلوم ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی نے ان کی ملاقات کا ارادہ کیا. بولو کسی نے ان کی، بہت سننے جیسی بات ہے. کون؟ حضرت بایزید. کسی نے ان سے ملاقات کا ارادہ کیا اور وہ آیا بھی ملاقات کرنے، لیکن اتنا ہجوم تھا، اتنی پبلک، اتنی جنتا کہ وہ سمجھ گیا کہ یہاں ملاقات کرنا مشکل ہے، کیونکہ یہاں بھی سارا سیکیورٹی رکھا ہے، یہاں بھی سیکیورٹی رکھا ہے، اور سامنے مجمع ہے، پیچھے مجمع، دائیں مجمع، بائیں، کہاں سے ملاقات ہوگی. اس نے بہت کوشش کی کہ کچھ آگے بڑھے، مگر آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. تو وہ کسی پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا. وہ آدمی پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا اور کہا، اللہ وہ تیرا ولی بندہ ہے، اللہ وہ تیرا حافظ بندہ ہے، اللہ وہ تیرا قاری بندہ ہے، اللہ وہ تیرا عالم بندہ ہے، اللہ وہ تیرا محدث بندہ ہے، وہ تیرا مفسر بندہ. میں ملاقات نہیں کر سکتا، لیکن اللہ پہاڑی پہ چڑھ گیا ہوں اور بہت بھرپور ان کا دیدار کرتا ہوں. وہ جو پہاڑی پہ چڑھ کے دیدار کرنے والے کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیف فعل بک ربک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا. وہ جو پہاڑی پر کھڑا تھا جس کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے دوست کو خواب میں کہا، غفرنی ربی، میرے اللہ نے مجھے کہا کیوں معاف کر دیا؟ نمازیں بہت پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، زکات دیتا تھا، حج. کہا وہ سب اپنی جگہ پر، اللہ نے اس کے لیے معاف نہیں کیا. اللہ نے کہا تو نے محبت سے میرے ولی بندے کو دیکھا، میں بھی تجھے محبت سے دیکھ رہا ہوں. میرے دوست